حضرات مومنین، آپ سے معروضہ کیا جاتا ہے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ اختر بانو عابدی بنت غلام مصطفیٰ عابدی کے روح منورہ کو ایصال فرما کر صلی علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على إمام المشارق والمغارب مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد حمد خدا وحدہ لا شریک نہایت ادب و احترام سے ذکر محمد و آل محمد برائے خوشنودی خدا وحدہ لا شریک برائے حصول معرفت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. محمد وآل محمد. اور اس مجلس اعزا کا ایصال مرحومہ و مغفورہ کے لیے بھی اور ہمارے لیے حصول عبادت اور حصول معرفت. اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کا جو مقام ہے ازروئے قرآن آپ تک پہنچانا مقصد ہے، اور یہ حصول معرفت اور حصول ثواب مرحومہ و مغفورہ کے لیے بھی. آئے حضور مشہور و معروف سورہ قدر جو آپ حضرات نہ جانے کتنی بار اپنی عبادتوں میں اور نہ جانے کتنی بار معرفت کے حصول کے لیے پڑھا ہوگا، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. معصوم سے حدیث برائے تمہید فضائل ملکہ عصمت مادر حسنین زوجہ امیر المؤمنین ام الاولیاء ام الائمہ فاطمہ بنت رسول اللہ حضرات. اہم ترین بات یہاں کہنا مقصود ہے کہ شہزادی کی فضیلت میں سورہ قدر پہلی آیت بلکہ ساری قرآن مدحت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے فضائل، ان کے مراتب پر مبنی. اہم ترین نقطہ شہزادی کی فضیلت کی تمہید کے لیے سورہ قدر سے آپ کے قلوب تک، آپ کے شاداب عقائد تک، آپ کی بصارت تک
معرفت نورانیہ کی جو بارگاہیں آپ کے قلوب میں سجی ہوئی ہے، یہ پیغام بی بی کی فضیلت میں تمہیداً عرض کر دوں۔ خدا نے اعلان کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آئے معصوم سے پوچھتے ہیں مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو آپ کے اور میرے مولا امام جعفر صادق سرکار فرماتے ہیں القدر منزلت ولایت امیر المؤمنین، لیلۃ القدر قدر منزلت ولایت علی کا نام۔ یہی امام فرماتے ہیں لیلۃ القدر میری دادی فاطمہ زہرا۔ آج جو فضیلتیں آپ کے قلوب تک بھی پہنچے گی اور جہاں جہاں سننے والے مومنین ہیں، اس عنوان پر جناب سید کونین سلام اللہ علیہ کی فضیلتیں، اور یہ فضیلتیں معرفت کے ساتھ جب بندہ سنے گا، سال میں ایک بار اس کے مقدر لیلۃ القدر کسی حال ہو جائے، کیونکہ لیلۃ القدر کے متعلق خود اللہ نے اعلان کر دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ دیکھو لیلۃ القدر کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، وہ پا نہیں سکتا، لیکن میرے مولا سرکار نے نسخہ عنایت فرمایا ومن عرف حق فاطمۃ الزہراء فقد ادراک لیلۃ القدر، جو میری دادی کے حق کا عارف ہو گیا وہ لیلۃ القدر کو پا گیا، یعنی حق فاطمہ زہرا کا عرفان لیلۃ القدر کو پا جانا ہے۔ یہ فضیلت کی تمہید میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اب وہ فضائل جناب سید کونین سلام اللہ علیہ کہ میں آپ کو سنانے لگا کہ شہزادی کی فضیلتیں تو یقیناً مرسلین، مرسل اعظم، امام الائمہ، امام الاوصیاء، امام الاولیاء، امام الانبیاء کی زبان سے سنے، اور وہ فضیلتیں کبھی علی سے سنے کہ فاطمہ کیا ہے، کبھی رسول اللہ سے سنے کہ فاطمہ کیا ہے، کبھی ائمہ ہدا سے سنے کہ فاطمہ کیا ہے۔ میرے پیش نگاہ بی بی کی فضیلتوں کی وہ کتابیں جس میں وہ روایتیں مؤلفین اور مصنفین نے اپنی اپنی کتابوں میں بی بی کی فضیلتیں رکھی ہے۔ آج میں اپنے برادران حقیقی اہل ولایت سے مخاطب ہوں کہ آج جو فضیلتیں میں اس مجلس میں سناؤں گا، مجھے اتنا یقین ہے دن رات آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ فضیلتیں آپ نے، ان میں کچھ فضیلتیں ہیں آج کی مجلس میں جسے آپ نے پہلے نہیں سنا، لیکن انشاءاللہ آج بھی سنیں گے اور کل بھی انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے پابندی 7 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا۔ کل کی مجلس میں تشریف لائیے گا، بسلسلہ انعدام جنت البقی مجلس اعزاز منعقد کی گئی ہے، تشریف لائیے گا اور وہاں پر سناؤں گا ایک فضیلت، جو فضیلت سیدہ میں پڑھوں گا آپ کو عباس کی فضیلت لگے گی۔ آج میں جو سنا رہا ہوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے، آپ قلب پر لکھ لیجئے گا، شہزادی کی فضیلتیں سنانے کے لیے اللہ کی زبان درکار ہے، لسان حجت خدا درکار ہے، کیونکہ وہ پاک و پاکیزہ زبان جو اللہ کی زبان کہلاتی ہے، وہ فضیلت سیدہ کونین جس زبان پہ جاری ہو جائے تو آپ کو لگے گا کہ اللہ اپنی توصیف بیان کر رہا ہے، اللہ کائنات تک اپنی حمد پہنچا رہا ہے۔ رسول اور اہل بیت رسول فضیلت جناب سیدہ کہیں تو آپ کو لگے گا کہ محمد و آل محمد اپنی حقیقت بیان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے پیش نگاہ کہ معرفت کا گوشہ ہے۔ آپ صلوات پڑھ دیں، میں آپ محمد و آل محمد سرکار کا ظاہر امامت ہے اور باطن جس کا غیب لا یدرک کی مصداق ہے، اور جن کی حقیقت کا نام فاطمہ ہے، جن کا ظاہر امامت ہے،
باطن غیب لا یدرک ہے، اور ان کی حقیقت کا نام فاطمہ. کیا ہے ان کی حقیقت کا نام؟ فاطمہ. تو اللہ نے چادر کیسا میں جبرائیل کے سوال کا جواب اس طرح سے دیا. جب جبرائیل نے پوچھا یا ربی ومن تحت الکسائی، پالنے والے چادر کیسا میں کون ہیں، تو اللہ نے ظاہر محمد و آل محمد سے تعارف نہیں کروایا. یہ نہیں کہا ان میں امام ہے، ان میں رسول ہے، بلکہ بے ساختہ جواب قادر مطلق کی بارگاہ سے آیا، ہم فاطمہ. یہ محمد کی بھی حقیقت ہے، علی کی بھی حقیقت ہے، حسنین کی بھی حقیقت ہے، کیونکہ زہرا محمد و آل محمد کی حقیقت کا نام ہے. تو اس حقیقت کے تعارف کا نام ہے ہم فاطمہ. آج میں بی بی کی فضیلت میں ایک لقب پڑھ رہا ہوں. آپ حضرات سے بہتر کون قیمت ادا کرے گا؟ آپ سے بڑا کون قدردان ہے؟ سلیمان حیدری نعرے ولایت، نعرے ولایت، نصرت کربلا، نصرت کربلا، آل بر محمد و آل محمد. بی بی کی فضیلت میں ایک لقب آج برائے ایصال ثواب مرحومہ مغفورہ کے لیے اور آپ حضرات اور میرے لیے برائے حصول عبادت. شہزادی کا لقب ہے، شہزادی ہے ام الفضائل، فضائل کی ماں، تمام فضیلتوں کی ماں ہے فاطمہ زہرا. فضیلتوں کی ماں ہے فاطمہ زہرا. ماں کیوں ہے؟ ماں اس وجود کو کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے دوسرا وجود ظاہر نہیں ہوتا. اگر ماں نہ ہو تو فضیلتیں پہچانی نہیں جاتی. نہ فضیلتوں کا آغاز ہے نہ اس کی ابتدا ہوتی ہے جب تک کہ ماں وہ وجود سہارا نہ دے. اب کوئی وجود فضیلتوں والا اس وقت تک نہیں کہلاتا جب تک زہرا کا سہارا نہ ہو. جب تک زہرا کا سہارا نہ ہو. جناب زہرا ام الفضائل ہے، اور جس کے لیے زہرا نے اپنے ہاتھوں سے کپڑے سیے وہ ابو الفضل ہے. ماں ام الفضائل ہے، بیٹا ابو الفضل ہے. یہ فضیلتوں کو وجود دینے والا، اور ماں کے بغیر فضیلتیں وجود میں نہیں آتی. یہ کتابی لقب جو میں نے آپ کو جناب سیدہ کی فضیلت پہ سنایا، زہرا شہزادی ہے ام الفضائل. اب میرے سامنے وہ لقب ہے جو غور سے سنیے گا تو آپ حضرات کو یقیناً لطف آ جائے گا. شہزادی کا لقب سنانے سے پہلے میں امام کی ایک مختصر سی تعریف و فضیلت سنا دوں. امام کہتے اس کو ہے جو ساری کائنات پر سید ہوتا ہے. امام کہتے اس کو ہے جو ساری کائنات پر سید و سردار ہوتا ہے، اسے امام کہتے ہیں. اور جناب زہرا کا لقب ہے سیدۃ الائمہ. امام کائنات پر سید و سردار ہے، اور فاطمہ سیدوں پر جو سیدہ ہے، سید و سردار ہے فاطمہ زہرا. علی کل ایمان نعرہ حیدری، 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 البت باواز بلند. آپ تک وہ قلوب تک پیغام پہنچاؤں گا. کتاب موسوعۃ الکبریٰ عن فاطمۃ الزہرا 21 جلدوں پر مشتمل ہے. جو میرے ذہن میں کتاب ہے، آپ چاہے تو ابھی اوپر سے کتاب لے کر بھی آپ کو بتا دوں، لیکن ہم نے علی اور
فاطمہ و اولاد فاطمہ کی معرفت کتابوں کے ذریعے سے نہیں، بے شک بے شک یہ وہ وجود ہے جب کتاب پر کتاب کا اطلاق نہ تھا، قلم پر قلم کا اطلاق نہ تھا۔ اتنی قدیم تر ہے فضیلت فاطمہ زہرا، وہ وجود اتنا قدیم تر ہے جس کے سبب وجود علت غایہ کائنات ظاہر ہوا، یعنی علت غایہ کائنات کے بننے کا سبب ہے محمد، محمد کے بننے کا سبب ہے فاطمہ۔ نہیں حدیث قدسی اعلان کر رہی ہے، خدا میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود اس نے کہا اے میرے حبیب اگر تجھے بنانا نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو نہ بناتا، یعنی ساری کائنات کی خلقت کا سبب اللہ کے حبیب بنے، اور فرمایا اگر مجھے علی کو نہ بنانا ہوتا تو آپ کو میرے حبیب میں نہ بناتا۔ پھر جب اللہ نے اس بات کا انکشاف فرمایا اگر زہرا کو نہ بنانا ہوتا محمد و علی کو نہ بناتا، یعنی سبب خلقت محمد و علی ہے فاطمہ، سبب خلقت محمد و علی ہے فاطمہ۔ اب آئے میں آپ کو کتاب موسوعۃ الکبریٰ ان فاطمہ زہرا کے کی جلدوں میں سے ایک جلد سے وہ بات پیش کر رہا ہوں جس میں رائٹر نے ایک اہم ترین پیغام رکھا بربنائے حدیث معصومی، کہا کہ خلق اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا، ایک حدیث کے مطابق انہوں نے بات رکھی، خلق اللہ نور فاطمہ الزہراء قبل خلقت السماوات والارض، ساری کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے نور زہرا بنایا۔ اب کتاب کے لکھنے والے نے حدیث کا سہارا لیا اور بتایا کہ ان اللہ خلق نور فاطمہ الزہراء من نور عظمتہ، اللہ نے جناب زہرا کے نور کو خلق فرمایا اپنے عظمت کے نور سے، اپنی عظمت کے نور سے خلق فرمایا۔ اب بہترین بات انہوں نے اس حدیث کے بعد رکھی ہے، وہ کہا ان اللہ عرض ولایتہا علی السماوات والارض، اور اللہ نے تمام کائنات پر فاطمہ زہرا کی ولایت کو پیش کیا۔ کس کی ولایت؟ کائنات جناب علی کی ولایت کو گلے سے اتار نہیں رہی ہے، ادھر بتائی جا رہی ہے کہ زہرا کی ولایت کو اللہ نے کائنات پر پیش کیا۔ اب آپ کے قلب کی بات، عقیدت مندی اور معرفت کی بات پیش کر رہا ہوں، قلب پر لکھ لینا، اور قیمت کے بغیر میں نے آل محمد اب غور طلب بات ہے۔ اب انہوں نے بہترین بات اپنی کتاب میں رکھی ہے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب زہرا کی ولایت کو پیش کیا ساری کائنات۔ اب یہاں فیصلہ کیا ومن قبلہا، جس نے قبول کیا ولایت فاطمہ کو، وَكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنین مقربین میں ہو گئے۔ وَمَنْ جَحَدَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جس نے زہرا کا انکار کیا وہ کافرین میں شامل ہو گیا، یعنی انکار فاطمہ زہرا سے کافرین شمار کیے جاتے ہیں، اور زہرا کا اقرار کر لے ایمان کی اور قرب خدا کی دلیل ہے، قرب خدا کی دلیل ہے۔ اور میں آپ کو آگے تک بات پہنچانے لگا، قیمت ادا کر دے محمد، اب وہ باتیں ہیں حضور، یہاں سے تو فضیلت جناب سیدہ کونین میں، بھائی یقین جانیے گا ہماری زبانوں سے فاطمہ زہرا کی فضیلتیں اتنی بلند مرتبے کی حامل نہیں ہے کہ ہماری زبان پر زہرا کی فضیلت جاری ہو جائے، کہ یہ ہماری خود ساختہ کوشش نہیں ہے،
یہ اللہ جب تک عطا نہ کرے اس نعمت کو، کوئی بندہ جناب زہرا کے نالین کا وصف بھی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نالین کا نقش بھی موثر نہیں کیا گیا۔ نقش نالین نقش نالین وہ تو زہرا کی بیٹی ثانیہ زہرا اپنے گھر سے نانا کے روضے پر جاتی تو بھائی کیا کرتے؟ نالین نقش زینب کو اپنے ہاتھوں سے لگاتے۔ یہ ان میں وہ بھائی ہے جس میں دو امام ہے، یعنی ید اللہ ہاتھ سے کسی کے نالین نقش نالین سید کونین کیا ہے۔ لیکن پیغمبر کی حدیث بتا دوں، پیغمبر فرماتے ومن حتاک فاطمہ زہرا فقط حتاک حجاب اللہ، جس نے زہرا کی تکذیب کر دی اس نے اللہ کے حجاب کی تکذیب کر دی، یعنی جناب زہرا کا اقرار کرنا اللہ کے حجاب کو مان لینا ہے، اللہ کے حجاب کو مان لینا ہے۔ آج پیغمبر کی اور ایک حدیث سنا رہا ہوں، ذہن میں آ رہی ہے، خط پر لکھ لیجئے گا، آج تک آپ سنتے آئے ہیں حسین منی وانا من الحسین وعلی منی وانا من العلی۔ کبھی رسول اکرم نے فرمایا ان الحسین حسن والحسین منی، حسن و حسین مجھ سے ہے، وہ انا منکما، اور میں ان دونوں سے ہوں۔ یہ سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اب آئے میں جناب سیدہ کی فضیلت رسول اکرم سے سنا رہا ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ تو سنا ہے نا، اس کا آگے کا فقرہ سنیے گا، وَأَنَا مِنْهَا، میں محمد فاطمہ سے کائنات کو محمد رسول اللہ فاطمہ سے ملے گا۔ کوئی آج اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ رہا ہے، یہ وَأَنَا مِنْهَا پر ہے کسی ہوئی کسوٹیاں، وَأَنَا مِنْهَا کی دار و مدار پر ہے اشہد پیغمبر فرما رہے ہیں انا منہا، میں فاطمہ زہرا سے ہوں، میں فاطمہ زہرا سے ہوں۔ آئے میں آپ کو آج وہ فضیلتیں جو جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ میں آج وہ فضیلت سناؤں گا، اور کل کی جو فضیلت ہوگی وہ پنجہ نور کی فضیلت ہے۔ آج تمہیداً میں عرض کر دوں گا، کل تشریف لائیے گا حیدر قبلہ کے مکان پر، مختصر سی مجلس رہے گی مختصر لوگوں میں، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں کہ کثیر تعداد جو ہوا کرتی تھی اب تو چند ہی دو چار بھائی آ جاتے ہیں تو مجلس ہو جاتی ہے، کوئی آن لائن سن لیتا ہے۔ ایصال ثواب کی مجالسیں بھی اسی طرح ہو رہی ہے، یقیناً ارواح مومنین تک یہ ایصال ذکر محمد والے محمد پہنچتا ہے۔ اس ذکر کی فضیلت کے کیا کہنے کہ جب جس مقام پر فضیلت محمد والے محمد بیان کیے جائیں، جب مومنین متفرق ہوتے ہیں تو جو ملائکہ فضیلت محمد والے محمد سننے کے لیے آتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں تو دوسرے ملائک پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے جو لے کر آئے۔ وہ کہتے فلاں مقام پر ہم نے محمد والے محمد کی فضیلتیں سنی اور وہیں سے یہ خوشبو ہم لے کر آئے۔ جب وہ دوسرے ملائکہ واپس آتے ہیں، جب مجمع متفرق ہوتا ہے تو اس مقام کے طواف کر کے واپس جاتے ہیں جہاں فضیلت محمد بیان ہوئی۔ اور میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ صلوات کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میں 100 بار 1000 بار صلوات کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ کسی سے پوچھ لے، کتابیں بھری پڑی ہے، صلوات بغیر صلوات کے نہیں ہوتی، صلوات بغیر فاطمہ کے نہیں ہوتی۔ فاطمہ نہ ہو تو صلوات مکمل نہیں ہوتی، اور صلوات مکمل نہ ہو تو صلات نہیں ہوتی۔ صلوات کو مکمل ہونا ہے فاطمہ کے ساتھ۔ اب دنیا تو پریشان ہے، بڑی توجہ سے جملہ کہوں،
لوگ پریشان ہیں، ہم کہتے ہیں بغیر علی کے عبادت نہیں ہوتی. ہم بات بتا رہے ہیں بغیر فاطمہ کے بھی عبادت نہیں ہوتی، بغیر زہرا کے عبادت نہیں ہوتی ہے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. میں یہاں تک بات آئی تو ایک بات کہتا چلوں. میں ایک مجلس میں غالباً 2-3 مجلسوں میں میں نے کہا یہی کتاب ہوگی مجالس المومنین، شیخ جناب قاضی نور اللہ شستری شہید ثالث کے نام سے جس کا تعارف کیا جاتا ہے سارے زمانے بھر میں، انہوں نے اپنی کتاب میں پیغمبر اسلام سے روایت رکھی جہاں تک بات پہنچی ہے کہ جناب زہرا کے بغیر بھی عبادت نہیں ہوتی. عبادت کا اطلاق ہر اس عبادت پر ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ یہ عبادت میں نہیں ہے وہ عبادت میں نہیں ہے. عبادت نام ہی ہے محمد والے محمد سے محبت کرنے، بلکہ اللہ نے ساری کتاب میں اپنی کتاب اللہ میں حکم عبادت دیا، لیکن زہرا کے معاملے میں خود اللہ مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے لا اسألکم، کچھ سوال نہ کرنا، الا المودت فی القربہ، فاطمہ کی مودت آپ کے اجر رسالت میں قرار دے. یعنی لا کہہ کر سب کو ہٹا دیا، نفی کر دی. الا مودت القربہ کہہ کر فاطمہ زہرا کی مودت کا اثبات کرا دیا. اب آئے میں وہ عظیم پیغام روایت کو پیش کر دوں. جناب شہید ثالث نے اپنی کتاب میں رکھا ہے. پیغمبر فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب زہرا کا عقد علی سے کر دیا اور فرمایا پیغمبر نے ساری کائنات کی زمین کو زہرا کا مہر قرار دیا. ساری کائنات کی زمین کو زہرا کا مہر قرار دیا اور پیغمبر فرماتے ہیں جو بغض زہرا لے کر فمن مشی علیہا حرامن، جو زہرا کا بغض لے کر زمین پر چلے تو اس کا چلنا حرام، اور جس کا چلنا حرام ہو تو بیٹھنا کیسے جائز ہو گیا؟ اگر بیٹھنا حرام ہے بغض زہرا میں نماز کیسے جائز ہو جائے؟ میں نے روایتیں پیش کر دی ہے. اب میں وہ فضیلتیں سنانے جا رہا ہوں جو پیغمبر اسلام کی کہی ہوئی فضیلت ہے. معراج سے آپ کو سنا رہا ہوں. معراج کا تعلق بھی زہرا سے ہے. پریشانی کی بات نہیں ہے. نبوتیں ملتی نہیں ہے جب تک کہ منزلت زہرا کا اقرار نہ کر لیں، اور نبوتوں کا تقابل معدن النبوہ سے نہیں ہوتا. نبوت نبوت ہے، معدن نبوت معدن نبوت ہے. معدن ہمیشہ افضل، برتر، اعلیٰ ہوتا ہے. معدن ہمیشہ برتر و اعلیٰ ہوتا ہے. جو نکلنے والی چیز ہے اس سے بہت بلند ہوتا ہے معدن. زہرا معدن النبوہ والرسالہ ہے، اور رسالتیں نبوتیں کب سے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. لیکن لوگ محمد والے محمد پر سوال کرتے ہیں کہ محمد والے محمد کب سے ہیں. کہنا جب نبوتیں بھی نہیں تھی، رسالتیں بھی نہیں تھی، تب سے وجود زہرا ثابت ہے. اور میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو سمجھا. لوگوں نے سوال کیا کہ مولا آپ کی جد ماجدہ کتنی قدیم تر ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ میری دادی اللہ کے علم کی گہرائیوں میں تھی، اللہ کے علم کی گہرائیوں میں تھی. یعنی اللہ کے علم کے متعلق کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کتنا قدیم ہے. یعنی جس طرح سے اللہ کے لیے سوال نہیں کرتے کتنا قدیم ہے، اسی طرح زہرا کے بارے میں سوال نہیں کرنا کہ کس قدر قدیم تر ہے. اللہ کے علم کی گہرائیوں سے جس کا وجود ثابت ہو اسے فاطمہ زہرا آپ نے یہاں تک فضیلتیں سنی شہزادی. کیا وہ معراج سے میں آپ کو وہ فضیلتیں سناؤں گا. پیغمبر اسلام
لیلۃ الاسراء اس کی بارگاہ ربوبیت تک پہنچے اور خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف پایا. خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف پایا. میں نے ایسے ہی کہہ دیا اور آپ نے ایسے ہی سن لیا. خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف پایا. تو پیغمبر کی طرف اللہ نے یہ پیغام پہنچایا کا بڑی توجہ سے. اور یہ میں نے آغاز میں اس کا آپ کو ہنٹ بھی دیا تھا. اب اللہ خود تعارف کروا رہا ہے. یا محمد، جیسے کہا کہ اے محمد، تو پیغمبر نے جواب دیا نعم یا ربی، اے میرے رب حاضر ہوں. تو اللہ فرماتا ہے خلقتک وخلقت نور علی و فاطمہ والحسن والحسین والائمہ. میں نے آپ کے نور کو، علی کے نور کو، زہرا کے نور کو خلق کیا، ائمہ کے نور کو من نور واحد، ایک ہی نور سے خلق کیا. ایک ہی نور سے خلق کیا. بڑی توجہ سے، ایک ہی نور سے خلق کیا. تو اب معراج میں بات کیا ہو رہی ہے؟ میں نے آپ کے نور کو، علی کے نور کو، حسنین کے نور کو اور جناب زہرا کے اور ائمہ کے نور کو ایک ہی نور سے خلق کیا. ایک ہی نور سے خلق کیا. بڑی توجہ سے، ایک ہی نور واحد سے خلق کیا. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ فاطمہ کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی معراج کا ذکر بغیر فاطمہ کے نہیں ہوتا. ذکر معراج کیوں کہ معراج کی بات ہوگی تو حجاب کی بات ہوگی. جہاں حجاب کی بات ہوگی تو فاطمہ کی بات ضرور ہوگی. اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا ومن حتاک فاطمہ زہرا فقط حتاک حجاب اللہ. جس نے فاطمہ زہرا کا انکار کیا اس نے اللہ کے حجاب کا انکار کر دیا. آپ درود پڑھ دیں. میں ایک اور ایک فضیلت آپ کو سنا دوں. شہزادی کا لقب ہے برزق النبوہ والولایہ. نبوت و ولایت کا جو حد فاصل مقام ہے، جو ایک طرف نبوت کو لے کر چلے ایک طرف ولایت کو لے کر چلے، اسے کہتے ہیں برزق النبوہ والولایہ. یعنی نبوت و ولایت کا درمیانی حد فاصل جو مقام ہے اس مقام کو فاطمہ کہتے ہیں. جہاں نبوت بھی رجوع کرے اور ولایت بھی رجوع کرے، جہاں نبوت بھی رجوع کرے ولایت بھی رجوع کرے اور ولایت کو یہ کہتا ہوا کائنات پائے نحن حجت اللہ علی خلق اللہ. ہم اللہ کی حجت ہے اللہ کی مخلوق پر. وحجت علینا جدتنا فاطمہ زہرا. ہم ساری کائنات پر حجت ہے اور ہم پر ہماری دادی فاطمہ حجت ہے. اور یہ حجت جو اللہ کی ولایت منواتی ہے، جو خود اللہ کی ولایت ہوتی ہے حجت، وہ حجت بھی زہرا کو اپنی دادی کو حجت مانتی ہے. یعنی حجتوں پر جو حجت ہے وہ فاطمہ زہرا کا مقام ہے. کبھی نبوت کی کامیابی درکار ہو تو نبوت بھی رجوع کرے، حجتیں بھی رجوع کریں. اور ایک کیسی حجتیں رجوع کرتی رہی ہے جناب زہرا. اللہ اکبر. ایک مشکل تر امر ہے
کل بھی تشریف لائیے گا. آپ حضرات کے قلوب تک پیغام ولایت زہرا پہنچانا ہے. کل تو آج تک کہ دنیا پریشان ہے ولایت علی کے ایک لفظ سے. ہم علی کی ولایت کی بات کریں, آج تو میں نے ولایت فاطمہ کی بات کی ہے, ولایت کی بات کی ہے, فاطمہ زہرا کی ولایت کی بات کی ہے. اور کتاب پیچھے ہے رکھی بھی, آپ چاہے تو بتا کر آپ کو فقرہ بتا دوں. آپ دوسرے تو کم سے کم مان لے. خیر آپ حضرات تو دن رات کتابیں دیکھتے ہیں, پھر آپ کو بتانا مقصود نہیں ہے. جو سن رہے ہیں, جن کے یقین جانیے میں تو اس کو اسی بندے کو آل محمد کا شیعہ مانتا ہوں جو اہل بیت کو شکوک کے دائرے میں نہیں رکھتا, کیونکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا. یہ بچہ میری قوم کا اس آیت تطہیر کا حافظ ہے, حفظ کیا ہوا ہے. اس میں لفظ رجس کا معنی معصوم سے دریافت کیا گیا. مولا اس میں جو رجس ہے اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا الرجس هو الشک. فرمایا رجس جو نجاست ہے وہ نجاست ہی شک ہے. جہاں یہ نجاست ہو, علی تو بہت دور کی بات ہے, علی کے غلام بھی نہیں جاتے. جہاں شک ہو وہاں سلمان بھی نہیں رہتے, ابوذر و مقداد ہو جناب فضہ بھی نہیں رہتی. اور جناب فضہ کے متعلق اتنا کہہ دوں, کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ شہزادی فضہ کے علاوہ کوئی کنیز فضہ کہے. یہ کسی کی کنیز نہیں ہے, ساری کائنات کی شہزادی ہے. یہ صرف اللہ کی کنیز ہے. کسی کی کوئی کنیز فضہ نہیں کہہ سکتے. یہ صرف اللہ کی کنیز ہے, یہ صرف اللہ کی کنیز ہے. اور یہ بھی تو دین خدا کے کام کیے. 20 برس بات کی تو قرآن میں قرآن سوال کیا تو قرآن جواب دیا تو قرآن مانگا تو قرآن بولا تو قرآن. جو 20 برس اتنا قرآن کہے. ایک حدیث یاد آ رہی ہے, زمانے قدیم میں پڑھا تھا. آپ درود پڑھیے, میں حدیث سنیے گا. میری کتاب جو زیر ترجمہ تھی 2 والیومز ختم ہو گئے بحر المعروف کے, اور انشاءاللہ تیسری والیوم بھی ہو جائے گی. دعا کیجیے گا کہ جلد سے جلد آپ حضرات تک یہ کتابیں آپ کے ہاتھوں میں آ جائے. معصوم سے حدیث ہے, اِنَّ کلام المتقین بمنزلت وحی اللہ. متقیوں کا کلام منزل وحی خدا ہے. متقیوں کا کلام, اتنی بڑی متقی سے زیادہ کون بڑی متقی ہوگی. علی سے محبت کر لے بندہ تو وہ متقی ہو جاتا ہے. جو دن رات علی و زہرا کی محبت کا درس کائنات کو دے, وہ کتنی بڑی متقی ہوگی شہزادی فضہ. تو میں نے آپ کو اتنا کہنا ہے, میرے مولا علی کی فضیلت ہے, کتاب پیچھے ہی ہے, آپ کو چاہے تو ویسے آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں, نہج الاسرار میں مولا علی کا خطبہ ہے. مولا فرماتے ہیں انا معدن التنزیل, میں ہر تنزیل کا معدن ہوں. اور جو معدن کے آنگن میں رہتی ہو, معدن تنزیل کے حجروں میں رہتی ہو, کیوں نہ اس کا کلام منزلت وہی ہو. یعنی زہرا کے گھر میں جارو کشی کرے تو قرآن بولنے لگے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہ جانے میں نے وقت نہیں دیکھا, یاد نہیں رہا کہ کیا وقت پہ بیٹھا تھا. بس مختصراً عرض کر دوں, شہزادی کی فضیلت میں وہ باتیں آپ کے قلوب تک پہنچاؤں کہ جو قلب مومن مسرور ہو جائے اور غاصبین حق زہرا ان کے قلوب, ان کے کلیجے جل کر کباب ہو جائے. یہ میرا دین کا بھی حق ہے, میرا حق ہے. جناب زہرا کے دشمنوں پر صبح شام بے شمار کرتا رہوں. اور میں جس دین پر ہوں اس دین کی بنیاد ہی نام ہے تولا اور تبرے کا.
میں پیغام آپ کو بی بی کی فضیلت پڑھ کر اپنے مصائب دے دوں کہ جو کل جو حدیث میں آپ کے خلوق تک پہنچاؤں گا وہ کیا ہے. میں کیا کروں بھائی، میں بھی تھوڑا اس معاملے میں تھوڑا اتاولا ہو جاتا ہوں، روک نہیں سکتا، اسی مجلس میں سنا دیتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ میں آپ کو کتاب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں یقین اور اضافہ ہو جائے، اور کل جو اس کا نتیجہ کل دے دیں گے انشاءاللہ. کل کی مجلس سے میں یہ فضیلت سنانے سے قبل جناب زہرا کی فضیلت میں جو آدم کو اللہ نے آگاہ کیا تھا فضیلتوں سے، انوار دیکھیں ملائکہ سجدریز ہو گئے. انوار دیکھ کر ملائکہ سجدریز ہو گئے. کس کے انوار تھے؟ کس کے انوار تھے؟ انوار معصومین تھے. وہ انوار تھے کہاں؟ میرے پاس کتابیں ہیں، کتابوں کی امار لگا کر بات کروں. معصوم خود فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا، وہ ہمارے جد رسول کا نور ہے. اسی نور سے ہم سب نکلے ہیں. یعنی ان علی مولا صادق کا بھی نور اول ہی میں سے نکلا، باروے کا نور بھی نور اول ہی سے نکلا، اول کا بھی نور اول سے ہی نکلا. یہ سب کے سب ایک ہی نور میں سے نکلے ہے نا، بات سب مانتے ہیں. اب میں جو بات پہنچا رہا ہوں، جب آدم نے سوال کیا یا اللہ یہ انوار کیسے جسے ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں؟ سجدہ غیر اللہ کو نہیں کیا جاتا ہے، سجدہ غیر اللہ کو نہیں کیا جاتا، اللہ کو کیا جاتا ہے. تو اللہ ہی کو سجدہ کر رہے تھے. تو اللہ نے ایک ندا کروائی بڑی توجہ سے، کہا کہ یہ جو نور، بڑی توجہ سے میں تمام تر کتابوں کے حوالے ذہن میں ہے، میں آپ کے شاداب عقائد کے حوالے کر رہا ہوں. یہ فضیلت میں نے آج تک کہیں کسی مجلس میں نہیں پڑھی. اس کے تمہید کے لیے جو بیان کر رہا ہوں بڑی توجہ سے. پیغمبر کے متعلق، ان کے انوار کے متعلق ائمہ فرماتے ہیں ہم سب کے انوار، ہمارے انوار جہاں قائم کیے گئے تھے، جس مقام پہ رکھے گئے تھے، وہ نور ظرف فاطمہ ہے. وہ ہمارے انوار کا ظرف ہے جہاں ہمیں رکھا گیا. سمجھے کس قدر قدیم تر ہے نور فاطمہ زہرا. نور فاطمہ زہرا. آدم نے یہ انوار کو دیکھا، بے ساختہ سوال کیا پالنے والے یہ نور کیسا، پالنے والے یہ نور کیسا. تو آواز آئی. میں ایک جملے کو آخر میں حدیث میں بیان کر دوں گا، دوسرا جملہ پہلے بیان کروں گا. وَنُورَ فاطمہ، وَنُورَ فاطمہ. ایک ہیکل دیکھا نور کا، کہا مالک یہ کیسا ہے؟ فرمایا وَالطَّوْقَ زَوْجَہَا. فرمایا یہ جو مالا جو تجھے نظر آ رہا ہے نور کا، یہ ان کے شوہر کے گلے کا ہار ہے. ان کے شوہر کے گلے کا ہار ہے. وہ قرطان الحسن والحسین، اور حسن و حسین کو مزین کرنے کے لیے ان کے کانوں میں جو بالی پہنائی گئی ہے وہ نور فاطمہ ہے. اب دوسرا جملہ سننا. وَتَاجَ أَبُوهَا، تاجدار انبیاء کے سر پر جو تاج ہے وہ نور فاطمہ ہے. تاجدار انبیاء کے سر پہ جو تاج ہے، آپ نے سن لیا نا. اب وہ باری آ گئی جو میں اب سناؤں گا. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے پھر ایک سوال پر مخاطب ہو کر جواب دیا. اب وہ سنیے گا، تمہید کل کی مجلس کے لیے. یہ دونوں باتیں آپ نے مجھ سے پہلے نہیں سنی تھی جو آج مجلس میں سنا رہا ہوں. اور فرمایا وہ تاجا ابوہا، جو اپنے تاجدار انبیاء باپ کے سر کا تاج ہے. تاجدار انبیاء کے سر کا تاج نور فاطمہ. اب یہ جو نور، جو پنجے والا نور تھا، وہ سنانا مقصود ہے. آپ انشاءاللہ مجھے اتنا یقین ہے کہ آپ حضرات جھوم اٹھیں گے. اور میں آہستہ پڑھوں گا. اس کا ترجمہ بھی بہت پہلے کر کے رکھا تھا لیکن سنایا نہیں تھا. آپ
اور بڑی طویل حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آدم سے مخاطب ہو رہا ہے اور جب جناب حوا سامنے آئیں تو کہا انا خلقنی اللہ لکا، مجھے آپ کے لیے خلق کیا گیا. تو پروردگار کی بارگاہ میں آدم نے کہا پالنے والے اب تو میرا عقد کر رہا ہے لیکن میرے پاس مہر ادا کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ یہ جناب حوا کا مہر میں کیسے ادا کروں. تو آواز آئی قال آدم وما مہرہا یا ربی قال تصلی علی فاطمہ ابوہا وبنوہا 10 مرہ. فرما آدم 10 بار فاطمہ پر، فاطمہ کے بابا پر، فاطمہ کے بیٹوں پر، شوہر پر درود پڑھ دو، تمہارا مہر ہو جائے گا. وکانت ملائکہ یقومون من وراء آدم، اور بہت ملائکہ کی بڑی صف آدم کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. لِأَيَّ شَيْءٍ آدم قال فقال آدم أَيَّ شَيْءٍ لِأَيَّ شَيْءٍ یا ربی تقف الملائکہ من ورائی. کیا بات ہے کہ انہیں میرے پیچھے کھڑا کر دیا گیا اور مجھے سامنے رکھا گیا. کیا بات ہے کہ میرے پیچھے ملائکہ کو کھڑا کر دیا گیا اور مجھے سامنے رکھا گیا. فقال لینظروا الی نور محمد، ایک بار نور محمد تو دیکھو. سمجھ میں آ جائے گا آدم کہ میں نے ملائکہ کو آپ کے پیچھے کیوں کھڑا کر دیا. قال یا ربی اجعلوا امامی حتی تستقبلنی الملائکہ، اے اللہ ان سے کہنا کہ وہ میرے سامنے آ جائے تاکہ میں محمد کے نور کو دیکھ لوں، جو سبب بنا ملائکہ کو میرے پیچھے کھڑا کرنے کا. اب میں یہاں ایک روک کر حدیث سناتا ہوں. آدم کو مسجود ملائکہ کیوں قرار دیا؟ کیونکہ جبین آدم میں نور محمد وآل محمد تھا. مسجد ملائکہ قرار پایا. خدا کی قسم یہ صرف نور محمد والے محمد ہے. نور محمد والے محمد کا ظرف جبین آدم میں نہیں تھا. جبین آدم میں نہیں تھا. 13 کے انوار تھے، فاطمہ کا نہیں. ظرف ہے فاطمہ. اپنے ساتھ تک آواز دی فجعلوا فی جبہۃ فکانت الملائکہ تقفا قدامہ صفوفا. اور ثم سال آدم ربہ ان یجعلوا فی مکان یرا. پالنے والے جو میرے پیچھے ملائکہ کو جو تو نے رکھا ہے ان کا مقام میں دیکھ تو لوں محمد کا نور کیا ہے. محمد کا نور کیا ہے. اللہ نے سامنے کر دیا. سامنے کر دیا. اب توجہ، بڑی توجہ سے میں خالی ترجمہ کروں گا اور آہستہ، اور آپ حضرات بیٹھے نہیں رہیں گے. فضیلت اتنا یقین ہے. وہاں سے پیغام آیا الاسبع السبابہ فکان نور محمد فیہا ونور علی فی الاسبع الوسطی ونور فاطمہ فی التی تلیہا ونور الحسن القنصرہ فی القنصرہ ونور الحسین فی الابہام. بڑی توجہ سے آواز آئی. جو آپ کی پشت پناہی کی وجہ سے جو زوات کے انوار جو آدم آپ کی پشت پناہی کر رہے ہیں، پشت پناہی کر رہے ہیں، جو آپ کے کی پشت پناہی کرنے والا جو نور ہے، پنجے نور ہے، اس کے سبب ملائکہ کو اللہ نے آپ کے پیچھے رکھ دیا، آپ کو مقدم رکھا ہے کیونکہ آپ کی پشت پناہی کرنے والا نور. اب ترجمہ کرنے لگا. کہا اس یہ ایک پنجے کا حالہ ہے اور پنجے کا آغاز اس انگلی سے ہوتا ہے جسے اسبع السبابہ کہتے ہیں، انگریزی میں انڈیکس فنگر کہتے ہیں. دوسرا اسبع الوسطی جسے آپ یہ انگلی کہتے ہیں. میں آپ کو پنجے کی شکل مثالی طور پر دے کر بتا رہا ہوں. اسے کہتے ہیں. وہ فی تلیہا،
اور اس کے فوراً بعد والی انگلی اور اس کے بعد خنسرہ آخری وہ ابہم انگوٹھے کو کہتے ہیں. یہ 5 انوار کا پنجے نور ہے. واہ 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 5 انوار کا پنجے نور ہے. نور محمد کو اس انگلی سے تعبیر دی گئی. کتاب میں ہے, آپ چاہے تو دیکھ لیں, فوٹو کاپی لے لیں. اس انگلی سے تعبیر دی گئی. کیا کہا؟ ازبا, ازبا کہتے انگلی کو. ازبا سبابا, یہ پہلی ہے, یہ پہلی ہے, واہ واہ یہ پہلی انگلی ہے. ازبان سبابا. دوسری ازبا الوسطی, یہ علی کے نور سے تشبیہ دی گئی. کیا کہنے, واہ واہ وہ نور فاطمہ فی تلیہا, اس کے فوراً بعد بلا فصل یہ انگلی ہے. اس کے بعد فل خنسرہ, یہ آخری انگلی ہے. اور حسین کے نور کو تشبیہ دی گئی ہے. فل ابہام, ابہام کہتے ہیں انگوٹھے کو. جب تک یہ سہارا نہ کرے یہ پیار کا تعارف نہیں ہوتا. جب تک یہ نہ تعداد شمار کیے جاتے ہیں, چاہے وہ تسبیح پڑھنا ہو تو حسین کا سہارا. اور یہ انوار پنجتن, پنجے نور کی شکل میں آدم کی پشپنائی کرتے رہے. یہ پنجہ تو نور کا وہاں پر عالم نور میں دیکھا. کربلا میں حسین اس پنجے کو بتا رہے ہیں. کربلا میں حسین اس پنجے کی تعریف بیان کر رہے ہیں. جب بھی کوئی حسین کا علمدار اور ماتمدار پنجے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ عباس کا علم ہے. کوئی کہتا ہے تو عباس کا علم کہتا ہے. لطف آیا, پنجے نور کا تعلق رب سے ہے. اس کا تعلق مصطفیٰ کے نور سے. اس کا تعلق یعنی پنجے میں 5 انوار موجود ہے. اور حسین چاروں نور کے تعارف کا مرکز ہے. جب تک انگوٹھا ایک ایک نور تک جا کر تعارف کر کے تعداد شمار نہ کرے, تعداد شمار نہیں ہوتی. تسبیح کے دانے نہ ہو, ہاتھ پر تسبیح کرنا ہو, بغیر حسین کے تسبیح نہیں پڑھی جاتی ہے. یہ آپ کو مثال بھی کتاب سے میں نے دے دی ہے. اور اب جناب سید کونین جو عباس کے متعلق بیان فرمائی ہے وہی بیان کر کے آپ حضرات کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو جاؤ. کل تشریف لائیے گا, ٹھیک 7 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا. وقت کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ تاخیر کی جا سکے. وقت سے وقت پر شروع ہو جائے گی اور وقت پر ختم ہو جائے گی. شہزادی قبل از شہادت ابوالفضل فرماتی کفان علی شفاعتی یدان مقطوعتان. میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو ہمارے شیعوں کی شفاعت کے لیے کافی ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. دیکھو کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے, ہاں جنہوں نے خدا رحمان سے وعدہ کر لیا ہے. مولا فرماتے ہیں وہ وعدہ ہماری ولایت کا وعدہ ہے جو خدا رحمان سے کیا گیا. حضور جس نے ولایت علی کو بچایا, ساری کائنات میں آدم تک خاتم, قبل از خاتم عیسیٰ تک سب اقرار ولایت علی کرنے والے ہیں. اور حسین کا بھائی عباس حفاظت ولایت پر اپنے دونوں ہاتھوں کو کٹوا لیا. آپ نے جناب سید کونین کی فضیلتیں سنی اور مصائب میں نے عباس کے مصائب کی تمہید رکھ دی. سوچو تو صحیح اس بی بی پر کیا گزری ہوگی جس نے عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے. سوچو تو صحیح اس بی بی پر کیا گزری ہوگی جس نے عباس کو اس حال میں دیکھا ہوگا. ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے اور سر پر گرز ہے, چہرے کے بل زمین پر. اللہ اکبر.
آج جناب زہرا کے مصائب پڑھ دوں، مرحومہ مغفرہ کے لیے بھی سال ہو جائے گا اور کل کی مجلس کے لیے مصائب تمہیداً آج بیان کر دیے جائیں گے۔ جناب فاطمہ زہرا کے مصائب وہ مصائب ہے، جناب زہرا ام المصائب کی ماں ہے، ام المصائب کی ماں ہے، جناب زینب کی ماں ہے، غریب الوطن کی ماں ہے فاطمہ، غریب تر غریب کائنات کے سب سے بڑے غریب کی ماں ہے زہرا، اور ایک طرف حسین کی غربت ہے، ایک طرف زہرا کی غربت ہے۔ آج زہرا کی غربت کے ایام کا ذکر ہے، یہ جو ایام ہے غربت سیدہ کے ذکر کرنے والے ایام ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں پھر وہی غم، ایک تازہ غم ہے کہ ہمارے دلوں کو متاثر کر رہا ہے۔ جب بھی شوال کے ایام آتے ہیں تو ہمارے قلوب میں بسے ہوئے وہ محبتوں اور مودت کے آثار ہمارے چہروں کو متاثر کرتے ہیں، قلوب کو، آنکھوں کو متاثر کرتے ہیں، ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہے جب بھی خیال جنت البقیع کا آتا ہے۔ یہ ایام تو جنت البقیع کے مصائب کے، قبر زہرا کے مصائب کے ایام ہیں۔ اللہ اکبر، 8 شوال 1925 کا سانحہ، وہ سیاہ تاریخ ہے، تاریخ نے اسے سیاہ بنایا، اور سیاہ تاریخ ساری کائنات میں کہ جناب زہرا کے حیات طیبہ میں زہرا پر اتنا ظلم ہوا، زہرا پر اتنا ظلم ہوا کہ زہرا دیکھ رہی ہے کبھی ابوالحسن کے گلے میں رسن ڈالی، زہرا موجود ہے، علی کو حق سے بے دخل کیا گیا، زہرا کو حق سے بے دخل کر دیا گیا، زہرا کے حق کو غصب کیا گیا، زہرا کے چہرے کے قریب، زہرا کے آنکھوں کے سامنے دستاویز پیغمبر مہر نبوت کو چاک کیا گیا، زہرا کو دربار میں کئی گھنٹے کھڑا کر دیا گیا۔ ہائے زہرا پر بڑھتی ہوئی مصیبتیں۔ اللہ اکبر، بنت رسول کو ہمارا سلام۔ ازبر الصابرین امیر المومنین دیکھ رہا ہے کہ زہرا دختر رسول کو کھڑا کر دیا گیا، ازبر الصابرین امیر المومنین موجود ہے۔ علی دیکھ رہے ہیں کہ زہرا کی مخالفت میں لوگ کس قدر تغیرات کے ساتھ، تبدیلیوں کے ساتھ عہد کو توڑ کر، عہد شک نہیں کر کے، رسول اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر زہرا کی مخالفت پہ اڑے ہیں۔ علی جیسا ازبر الصابرین امیر المؤمنین، اللہ اکبر، جس کے جیتے جی، یہ جملہ یاد رکھیے گا، جس کے جیتے جی زہرا کے گھر پر آگ لائی گئی۔ یہ مصائب امیر المومنین ہے، زیادہ میرے مولا علی کے مصائب ہے۔ علی مدینے میں ہے اور زہرا کے گھر پر آگ لگائی گئی۔ کتاب گواہ عزادارو، آگ اس قدر بڑی کہ زہرا کا دروازہ آگ میں جلنے لگا، جلتا ہوئے دروازے کو ملعون نے ایسے پاؤں مارا، ٹھوکر ماری، جلتا ہوا دروازہ زہرا کے بدن مبارک پر گرا۔ اللہ اکبر، زہرا در و دیوار کے درمیان میں۔ آج جب ہم روتے ہیں شکستہ پہلو سن کر، کیسے پہلو شکستہ ہوا، اس کی 2 وجہ ہے، ایک ضرب لگائی گئی، دوسرا جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ آواز دی، میں اپنے بابا رسول سے شکایت کروں گا، آواز دی، بابا امت نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اللہ اکبر، پھر جو آواز شہزادی کی گونجی ہے، ایک آواز کہا، یا علی جلد آئے، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر عزیزو، یقیناً یہ قیامت انگیز ظلم تھا۔ جلتا ہوا دروازہ گرا، بس ہم سن لیتے ہیں پہلو شکستہ ہے، بی بی کی پھسلیاں توڑی گئی، کتاب گواہ ہے، بی بی کی پھسلیاں توڑی گئی۔ یہ روایت ہے، بی بی کے ہاتھ پر ضرب لگائی گئی، مارا گیا، شمشیر سے مارا گیا، تلوار سے مارا گیا۔
اللہ اکبر اجرکم عند اللہ اجرکم علی رسول اللہ۔ عزیزو وہ وقت آیا کہ زہرا نے وصیت کی، کہا فلاں فلاں کو میرے جنازے میں آنے لگے، بس ختم کر دی میں نے آپ کی زحمت، فلاں فلاں کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا۔ علی جیسا شجی ترین امام موجود ہے، وصیت پر عمل ہوا، فلاں فلاں جنازے سیدہ پر نہیں آیا، اور کہا میرے جنازے کو شب کی تاریکی میں اٹھانا، وصیت پر عمل ہوا۔ لیکن کربلا والوں نے ایسی وصیتیں نہیں کی، آئے کسی کا قاتل اسی کے سر کو لے کر چل رہا ہے، کبھی عباس کا قاتل ہے، کبھی علی اکبر کا قاتل ہے، زینب کے سامنے آ کر کہہ رہا کیا تم علی اکبر کی ماں، جس کی ماں کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھا، 10 محرم کے بعد وہ پردہ دار بی بی، دیار بدیار، بے ردا بے مغنو چادر، واہ محمد قلت ناصرہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسع علی الذین ظلموا۔ آپ حضرات سے ملتمس ہوں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ اختر بانو عابدی بنت غلام مصطفیٰ عابدی کی روح منورہ کو اصحال فرما دیں۔ بسم اللہ۔